السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا اور پل صراط کا منظر کیسا ہوگا۔ والبعث بعد الموت کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد سب کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پس اول سور پھونکنے کے بعد جب 40 برس کا عرصہ گزر جائے گا اور اتنی مدت تک احادیث صرفہ کا ظہور ہو چکے گا، تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا۔ پھر وہ سور پھونکیں گے جس کو نفخ ثانی کہتے ہیں، جس سے اول عرش کو اٹھانے والے فرشتے، پھر جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام اٹھیں گے۔ پھر نئی زمین و آسمان اور چاند و سورج موجود ہوں گے۔ پھر ایک مینہ برسے گا جس سے سبزہ کی طرح ہر روح والی چیز جسم کے ساتھ زندہ ہو جائے گی۔ اس دوبارہ پیدا کرنے اور حساب و کتاب کر کے جزا و سزا کے طور پر جنت اور دوزخ میں بھیجنے کو شرع میں بعث و نشر اور حشر و نشر کہتے ہیں، اور اس دن کو یوم الحشر، یوم الجزا، یوم الدین اور یوم حساب کہتے ہیں۔ اس کا منکر کافر ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے اس طرح باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے داہنی ہاتھ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین اور مومنین یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ پھر کفار اور اشرار یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ نیکوں کا گروہ الگ ہوگا اور بروں کی جماعت الگ۔ ہر شخص برہنہ بے ختنہ اٹھے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا سفید لباس پہنایا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر لباس پہنایا جائے گا۔ ان کے بعد اور رسولوں اور نبیوں کو، پھر موذنوں کو لباس پہنایا جائے گا۔ پھر کوئی پیدل، کوئی سوار ہو کر میدان حشر میں جائیں گے۔ کافر منہ کے بال چلتا ہوا جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ اس روز سورج 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ اس دن کی تپش ناقابل بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جب زمین جذب نہ کر سکے گی تو اوپر چڑھے گا۔ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح جکڑ لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ پیاس کی شدت سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور بعض کے منہ سے باہر نکل آئیں گی۔ دل ابل کر گلے میں آ جائیں گے۔ ہر شخص بقدر گناہ اس تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ پھر سب کو نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ مومنوں کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں اور کافروں کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ نیکیاں اور بدیاں میزان عدل میں تولی جائیں گی۔ جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا وہ پلہ ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ جس کے دونوں پلے برابر ہوں گے وہ کچھ مدت اعراف میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ میزان میں اعمال تولنے کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حقوق العباد کا بدلہ اس طرح دیا جائے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈالی جائیں گی۔ چرندوں، پرندوں اور وحشی جانوروں وغیرہ کا بھی حساب ہوگا، اور سب کو بدلہ دلا کر سوائے جن و انس کے
سب کو نیس و نابود کر دیا جائے گا۔ میزان حق ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ پل صراط حق ہے اور اس کا منکر بھی کافر ہے۔ میدان حشر کے گردا گرد دوزخ محیط ہوگی۔ جنت میں جانے کے لیے اس دوزخ پر ایک پل ہوگا جو کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، رات سے زیادہ سیاہ ہوگا، یعنی اس پر اندھیرا ہوگا، سوائے ایمان کی روشنی کے اور کوئی روشنی نہ ہوگی۔ اس کی 7 گھاٹیاں ہیں، سب لوگوں کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا۔ سب سے پہلے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے گزریں گے۔ آپ کے بعد آپ کی امت گزرے گی، پھر اور مخلوق باری باری گزرے گی۔ سوائے انبیاء علیہ السلام کے اور کوئی کلام نہ کرے گا، اور انبیاء علیہ السلام کا کلام یہ ہوگا: اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھنا، سلامت رکھنا۔ جہنم میں پلسرات کے دونوں طرف کانٹوں کی طرح کے آنکڑے ہوں گے جن کی لمبائی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے عملوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے پکڑیں گے۔ بعض کو پکڑ کر جہنم میں گرا دیں گے اور بعض کا گوشت چھیل ڈالیں گے، لیکن زخمی کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ مومن سب گزر جائیں گے، بعض بجلی کی مانند، بعض تیز ہوا کی مانند، بعض پرندوں کی مانند، بعض تیز گھوڑے کی مانند، بعض تیز اونٹ کی مانند جلد گزر جائیں گے، بعض تیز دوڑنے والی آدمی کی مانند، بعض تیز چلنے والی پیدل کی مانند، بعض عورتوں کی طرح آہستہ، بعض سرین پر گھستے ہوئے اور بعض چیونٹی کی چال چلیں گے۔ کفار اور منافق سب کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ جس کو اس دنیا میں شریعت پر چلنا آسان ہوگا اتنا ہی پلسرات پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جتنا یہاں شریعت پر چلنا مشکل ہوگا اتنا ہی وہاں پلسرات پر چلنا اس کے لیے دشوار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حق ہے۔ قیامت کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ گار بندوں کی شفاعت حضور کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جلال کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی اجازت مانگے گے اور سجدے میں گر کر اللہ پاک کی بے شمار حمد و ثنا کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار شفاعت کرتے رہیں گے اور اللہ پاک بخشتا رہے گا، یہاں تک کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر مرا ہوگا، اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہوں لیکن شرک نہ کیا ہو، وہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، خواہ کسی نبی کا امتی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی شفاعت کریں گے اور اللہ پاک قبول فرمائے گا، سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے، کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں بھی عبادتوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور انبیاء کرام، اولیاء و شہداء، علماء و حافظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جسے کوئی دینی منصب ملا ہو اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا، لیکن بلا اجازت کوئی شخص شفاعت نہ کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض کی حشر میں دوزخ میں جانے سے پہلے شفاعت کریں گے اور بعض کو دوزخ میں جانے کے بعد شفاعت کر کے دوزخ سے نکالیں گے۔ بعض کی جنت میں ترقی و درجات اور بلندی مراتب کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ بعض کی شفاعت کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص وعدہ فرما لیا ہے۔ مثلاً جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار مبارک کی زیارت کرے، جو حضور پر کثرت سے درود بھیجے، جو ثواب جان کر مکہ یا مدینہ میں رہے تاکہ وہاں وفات پائے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کافروں یا مشرکوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
یا کسی اور کی شفاعت بالاتفاق نہیں ہوگی۔ بعض گناہ گار مسلمانوں کے لیے بھی آپ کی شفاعت نہ ہوگی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قدریہ اور مرجع کو میری شفاعت نہ ہوگی، ظالم بادشاہ کی بھی میں شفاعت نہیں کروں گا، اور شرع سے تجاوز کرنے والے کو بھی شفاعت نہیں کروں گا۔ اگر اس کا ظاہر مطلب لیا جائے تو اہل کبائر سے یہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے، یا یوں کہا جائے گا کہ ترقی درجات کی شفاعت ان کے لیے نہ ہوگی۔ بعض لوگوں سے خفیہ حساب لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرما کر ان کو بخشش دے گا، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک چیز کی باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن کو، جو ہمارے حساب سے 50,000 برس کا دن ہے، اپنے خاص بندوں پر اس قدر ہلکا کر دے گا کہ ان کو اتنا وقت معلوم ہوگا جتنا کہ ایک فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعض کو ایک پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ اللہ پاک حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لوائے حمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر دنیا تک سب اس کے نیچے ہوں گے۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں قیامت کے بعد کے احوال و مناظر کا ذکر ہوا ہے اور پل صراط کے بارے میں پڑھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے پہلے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔